السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے 8ویں کلاس کے چھٹے سبق کا دوسرا لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک لیکچر لے چکے ہیں۔ یہ سبق دراصل علامہ اقبال صاحب کی شاعری پر مشتمل ہے۔ اس کے 2 بند ہم نے پڑھے تھے جو کہ علامہ اقبال صاحب کی کتاب سے اقتباس کیے گئے تھے۔ اب ہم اس کے مزید آج 2 بند پڑھیں گے۔ اچھا، جس کتاب سے یہ بند اقتباس کیے گئے ہیں اس کا نام تھا بانگ درا، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اس کے آخری حصے میں یہ کچھ علامہ اقبال کا طنزیہ اور مزاحیہ قسم کے کچھ بند ہیں، شاعری ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیا قوم کی ہی بات کی گئی ہے۔ بے مقصد کی مزاحیہ شاعری، کسی پہ کیچڑ اچھالنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ہم اس کا تیسرا بند آج پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم چوتھا بھی آج ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بند میں شروع کر رہا ہوں۔ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا، جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے۔ اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے۔ یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور محبت قائم تھا، یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ اگلا بند پڑھنے سے پہلے اس بند کو سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ اس میں پہلا جو شعر ہے وہ ہے، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس دور تھا نا جس پہ حکومت برطانیہ انڈیا کے اوپر قابض تھی، اس ٹائم کی بات ہے۔ جو مشرق کے رہنے والے لوگ تھے، یعنی کہ ہندوستان جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں شامل تھے، وہ کس کی نقل میں پڑ گئے تھے؟ مغرب، اہل مغرب، حکمران۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہو جب حکمرانوں کو اور ان کا رہن سہن دیکھتے ہو تو آپ اپنے سے اوپر والوں کی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر اور اپنے رسم و رواج، روایات اور صحیح اور غلط کے مطابق نقل کرتے ہیں، اور جو تھوڑے کم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اندھادھند تقلید میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہ جو دکھاوا ہے یہی اصل شان و شوکت ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایسی چیز کی نشاندہی کی ہے کہ ہم مشرق، یہاں کے رہنے والوں کا دل وہاں اٹکا ہے، یعنی کہ سب اس کو پسند تو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ وہاں جتنے بھی برتن ہیں وہ سب کیا ہیں؟ چمکتے دمکتے اعلیٰ قسم کے ہیں، اور ہمارے پاس کیا؟ ایک پرانا مٹکا۔ غربت کی حالت بیان کی گئی ہے، جبکہ وہ لوگ کون ہیں؟ امیر قبیل لوگ ہیں۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا، جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے۔ یہ اگر اسی طرح نقل میں رہے تو سب مٹ جائیں گے۔ سب مٹنے سے مراد رسم و رواج اور ہماری شناخت سب کی سب کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ قائم کون رہ جائے گا؟ وہ رہ جائے گا جو پکا اپنی ہٹکا، ہٹ کہتے ہیں ضد کو، جو اپنی ضد کا پکا ہے، یعنی کہ جو اپنے رسم و رواج، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے اور جو صحیح بات ہے، صحیح اور غلط کے اوپر بالکل سوچ سمجھ کر ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، اسے کوئی وہاں سے نہیں لا سکتا، بس وہ باقی رہ جائے گا۔ اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں۔ اب اس مصرعے میں علامہ اقبال صاحب نے شیخ کہتے ہیں دراصل مسلمانوں کے جو رہنما ہوں، اور برہمن کہتے ہیں جو ہندوؤں میں رہنما تھے۔
سب سے اوپر جو ان کے مذہبی پیشوا، ہمارے پاس بھی انہیں کو شیخ کہہ کر بلایا جاتا۔ اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کو بولا ہے کہ دیکھو نظر رکھنے والے کیا کہتے ہیں، اہل بصیرت سمجھداری سے جو کام لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے، آسمان نے، دور نے گردوں نے تو کہاں ایک اونچائی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے، پھینک دیا، گرا دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، کس کو؟ جو اپنی راہ سے ہٹ گئے اور دوسرے کی نقل میں لگ گئے۔ پھر اس بند کا آخری شعر، یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور محبت قائم تھا۔ باہم ان لوگوں میں کس میں؟ ہندو اور مسلمان میں یہ لوگ مل کر رہتے تھے محبت سے، ایک گھر کی طرح، ایک فیملی کی طرح ہندو اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے۔ یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ اور اب یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ یہ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری جو دفتروں کی زبان ہوگی، قومی زبان ہوگی، وہ ہندی ہوگی یا اردو ہوگی، یا بحث میں اردو ہندی ہے۔ اور پھر ادھر ذبح کرنے کے طریقے کے پر قربانی پر، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی ہوتی ہے، ذبح کرتے ہیں تو، یا کھانے کے لیے بھی جب ذبح کرتے ہیں تو اس کو ہم ذبح کہتے ہیں اللہ اکبر کر کے، اور وہ بلی دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ گردن رکھی جانور کی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کو تن سے جدا کر دیا، اس کو بولتے ہیں جھٹکا، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ یہ اس لڑائی کی طرف علامہ اقبال صاحب نے اشارہ کیا جس میں بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اختلافات میں پڑھ کر آپس میں لڑنا جھگڑنا ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا بند۔ اب ہم اپنا آج کا دوسرا بند شروع کرتے ہیں۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ الیکشن ممبری کونسل صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے۔ میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ میں یہاں کچھ الفاظ آ گئے ہیں، ان کی وضاحت کر دوں۔ نجار، رندے، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ نجار کہتے ہیں دراصل بڑھئی کو، کارپینٹر کو، لکڑی کے کام کرنے والے کو، اور رندہ جو ہوتا ہے وہ بڑھئی کا، کارپینٹر کا ایک اوزار ہوتا ہے جو کہ تقریباً ہاتھ بھر کی لمبائی کا یا چھوٹا بھی ہوتا ہے، اس کو رندیہ کہتے ہیں۔ جو بڑا ہوتا ہے رندہ ہوتا ہے، اور وہ لکڑی کی جو فنیشنگ ہوتی ہے نا، لکڑی کو چھیلنے کا کام، اس کے اندر ایک تیز دھار جو ہے، جیسے آپ چھری کی نوک وہ دھار ہوتی ہے پتلی، یہ لمبے میں ہوتی ہے، وہ نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے لکڑی پر رکھ کر اس کو چھیلتے ہیں، فنیشنگ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رندہ۔ اور رندے جو ہے اس کی جمع ہے۔ اب اس بند کو سمجھیں گے تو ہمیں اس کا سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر علامہ اقبال صاحب نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ اس نوجوان نسل کی بات کی تھی جو کہ پیروی کرنے میں برطانیہ کی جو حکومت تھی، اس کے جو عہدیدار تھے، ان کی اندھی تقلید میں لگ گئی تھی، اپنے والدین کا احترام کھو دیا تھا، جس پہ جو ہے ہمارے اسد اللہ خان غالب صاحب نے بھی بہت طنزیہ لکھی تھی۔ جی یہ دیکھیں ابھی یاد تھا، مصرع ذہن سے نکل گیا۔ چلیں اسی کے اوپر ہم واپس آتے ہیں۔ نئی نوجوان نسل کے جو لڑکے اپنے ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، یہ ان کا اسد اللہ خان غالب صاحب کا، کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔
تو اسی نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے جس کو پڑھ کر بچے بات کو خپتی سمجھنے لگے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ نوجوان نسل جو ہے اچھی نہیں ہے، گندی ہے، ان کو باہر گلی میں پھینک دو، یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے۔ اور حکومت نے یہاں کے لوگوں کو کیا لالچ دے دیا، آپ کی جو یہ بڑے دفتروں میں اور تحریکوں میں کام کرنے والے لوگ تھے، الیکشن کا لالچ دیا ہوا ہے، ممبر بنانے کا لالچ دیا ہوا ہے، انہیں کونسل بنانے کا، صدارت دینے کا۔ بنائے خوب آزادی نے پھندے، اور آزادی کے نام پر یہ پھندے بنائے گئے ہیں جس میں ہر کسی کو فٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ اور یہ جو یورپ والے ہیں نا، یہ بہت بڑے سیاست دان ہیں، اتنے بڑے سیاست دان کہ یہ یہاں پر رہنے والے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دراصل چھیلنے والے ہیں، کاریگر ہم ہیں، بڑا ہی ہوتا ہے نا کاریگر۔ تو میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، تو انہوں نے جو رندے بنائے نا یورپ نے، وہ تو یہ جو کاریگر ہیں ان کو بھی ساتھ چھیل دیں گے۔ یعنی کہ جتنے لوگ یہ اپنوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جن کو عہدوں کی پیشکش دے کر حکومت برطانیہ نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، وہ سب کے سب بھی ان کی رگڑائی میں آنے والے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کی فکر انگیز شاعری، جس میں انہوں نے عہدیداران کو اور جو ممبر ہیں، صدر ہیں، جن کو عہدے پیش کیے گئے ہیں، ان سب کو متنبع کیا تھا۔ جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے وہ تو چھیلے گئے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کلاس ورک میں پڑھنے کا کام، اور اب ہمارا جو لکھنے کا کام ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ لکھنے کے کام میں ہمارے پاس کیا ہے، پہلے تو ایک سوال لکھیے، قربانی یا جھٹکا سے علامہ اقبال صاحب کی کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ویڈیو روک کر جلدی سے اس سوال کا جواب پورا کیجیے۔ کر لیا؟ اگلا جو ہمارا کام ہے، دوسرے بند کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، یعنی کہ تشریح سمجھ لیں۔ اور دوسرا بند کتاب کا دوسرا بند نہیں، آج جو ہم نے آج کی کلاس ورک میں 2 بند جو پڑھے ہیں، اس میں جو دوسرا بند تھا، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، یہ والا بند، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کام کر لیجئے جلدی سے، ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ کچھ کام ہوم ورک کے لیے لیں گے۔ ہوم ورک کے لیے جو کام ہے ہمارا، وہ سمجھ کر اور پھر لینے کا ہے۔ آپ کا کرنے کا کام کم ہوگا۔ یہ ہے صفحہ نمبر 34، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 34 پر
یہ جو آپ کا کام موجود ہے اس کو آپ نے ایسے ہی کاپی کرنا ہے. سمجھا میں دیتا ہوں. پھر یہ سارا کام جو کاپی میں آپ کریں گے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے میں بھی یہاں کالم بنا کر پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو غلطیاں سمجھ لیجئے. آپ کو یاد ہوگا 6 کلاس میں آپ نے پڑھی تذکیر و تانیث کی غلطی اور واحد اور جمع کی غلطی. مثلاً تم اپنا کتاب کہاں بھول آئے. تم اپنا کتاب کہاں بھول آئے. عجیب سا لگ رہا ہے یہ جملہ کیونکہ یہاں پر اپنا کی جگہ آئے گا اپنی. تم اپنی کتاب کہاں بھول آئے. اگر اس قسم کی غلطی ہے اپنا اور اپنی، اپنا ہوتا ہے مذکر کے لیے، اپنے ہوتا ہے مؤنث کے لیے، تو اس کا مقصد یہاں پر مؤنث کی جگہ مذکر استعمال ہوا ہے. اس غلطی کو آپ کہتے ہو تذکیر و تانیث کی غلطی. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ تذکیر و تانیث کی غلطی. پھر اس کے بعد ایک جملہ اور میں بتاتا ہوں. تم لوگ کب آیا. یہاں پر کیا ہے؟ تم لوگ کب آیا. آیا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زیادہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آئے. تو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے آنا تھا، زیادہ کے لیے استعمال ہونے والا مقصد آئے. واحد کے لیے ہم نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اور آنا کس کے لیے تھا؟ جمع کے لیے. تو آنا تھا آئے. جب ہم اس قسم کی غلطی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں واحد اور جمع کی غلطی. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر. ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر صفحہ نمبر 34 پر یہ ہمیں 3 کالم دیے گئے ہیں. پہلے کے اندر لکھا ہوا ہے، یہاں تو نمبر شمار کی لائن ہے پہلے. ٹھیک ہے. پھر یہاں لکھا ہوا ہے غلط فکرہ. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے غلطی کی نوعیت. اور پھر ہے درست فکرہ. یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ دراصل کام آپ کا ہوم ورک کا ہے. اب یہاں پر جو پہلا جملہ ہے وہ میں لکھ رہا ہوں. تعلیم یافتہ، پہلا جملہ میں لکھ بھی رہا ہوں اور اسے میں صحیح بھی کروں گا. باقی کے جو 6 جملے رہ جائیں گے، ٹوٹل 7 جملے ہیں، 6 جملے آپ ہوم ورک میں پورے کریں گے. ٹھیک ہے. تعلیم یافتہ نوجوان نوجوانوں کا
ایک بہت بڑا طبقہ اپنے مقاصد بھول گئے. یہ جملہ ہے. اب آپ کے پاس بھی، کیونکہ آپ کاپی کے پیج میں 3 کالم بنائیں گے تو جگہ کم ہوگی. اگر ایک لائن میں پورا جملہ نہیں آ رہا، آپ اسی طریقے سے لکھیں گے اور پھر یہاں سے دوسرا جملہ لکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جملہ آ گیا، اس میں دیکھیں غلطی کیا ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو غلطی یہ ہے، تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک کی بات ہو رہی ہے، بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ اپنے مقاصد بھول گئے. یہاں آنا چاہیے تھا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیں غلطی کی نوعیت کیا ہے. غلطی کی نوعیت میں لکھیں گے واحد جمع. ٹھیک ہے. اور صحیح لفظ کیا ہے، اس کو کریں گے انڈر لائن، جو غلطی ہے اس کو انڈر لائن کیا آپ نے، اور یہاں پر لکھ دیں گے گیا. پورا جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو غلطی ہے اس کو یہاں ایک انڈر لائن کر کے آپ وہاں پر اس کا صحیح لفظ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ کام اپنا ضرور کر لیجئے گا ہوم ورک میں. انشاءاللہ اس سبق کے آخری لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.